الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی نشست میں جمع کیا ہے جہاں مقصد صرف پڑھنا اور سننا نہیں ہے، بلکہ سوچ کو جلا دینا، دل کو بیدار کرنا اور کردار کو سنوارنا ہے۔ یاد رکھیں کہ علم اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ عمل میں نہ ڈل جائے، اور نصیحت اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک دل اس کو قبول نہ کرے۔ تو یہ مجلس دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور ایک چراغ ہے جو ہمارے راستوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ یہ محفل ہمارے لیے صرف وقت گزاری نہیں بلکہ زندگی سازی کا ذریعہ بنے، وقت گزاری کا سبب نہ بنے بلکہ زندگی سازی کا ذریعہ بنے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم بنا دے تو اس سے جس دن موت آئے وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کو دھوکہ دینے والا ہو تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا حاکم جسے اللہ نے اس کی رعیت کا حاکم بنایا ہے، وہ اس دن جس دن اسے موت آئے وہ اس حال میں مرا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ بخاری رحمہ اللہ نے حسن رحمہ اللہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس میں ایک قصہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ اس بیماری کا واقعہ ہے جس میں معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ تو عبید اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یزید کے زمانے میں بصرے کے عامل تھے، جو اس موقع پر معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی۔ تو یہ بلوغ المرام کے اندر بھی حدیث ہے، تو مسلم کے اندر بھی اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ آتے ہیں۔ تو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجہد لہم وینسہ الا لم یدخلوا معہم الجنہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی امیر مسلمانوں کی حکومت کا والی بنے، ان کے ساتھ نہ پوری کوشش کرے نہ ان کی خیر خواہی کرے تو ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث میں ان حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے جو اپنی رعایا کی بہتری کے لیے پوری کوشش نہیں کرتے، نہ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں بلکہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ توبہ کیے بغیر اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے جنت حرام ہے، کیونکہ اتنے بندوں کے حق وہ قیامت کے دن کہاں سے ادا کریں گے؟ یعنی اتنے بندوں کے اوپر ظلم کر کے گئے ہیں تو وہ کیسے ان کے جو ہیں حقوق ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف سے بندوں کو راضی نہیں کرے گا، اللہ تو ان کے حقوق اپنے پاس سے ادا کرے، ان کو دھوکہ دینے والے ظالم حکمرانوں کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ضرور ہی ان کے حقوق کے بدلے جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایسے یعنی حاکم جو ہیں جو دنیا کے اندر رہ کے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو جنت حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بغیر شروع میں ہی جنت میں داخل ہو جانا ان پر حرام ہے۔ یعنی جنت میں حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق کہ جہنم میں جانے کے بغیر شروع میں ہی جنت میں داخل ہو جانا ان پر حرام ہے۔ یہ مطلب اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت صرف کفار کے لیے حرام ہے، یہ بات لازمی یاد رکھیں۔ ہمیشہ کے لیے جو جنت حرام ہے وہ کافروں کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ اور جنت کے پانی اور رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت کے جو اندر نعمتیں ہیں یعنی پانی ہے، رزق ہے، اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں یعنی پانی بھی اور ساتھ ساتھ یہ رزق بھی جو ہے وہ کافروں پر حرام کر دی ہے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے متعلق اگر یہ الفاظ آئیں کہ اس پر جنت حرام ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جنت میں شروع میں داخلہ اس پر حرام ہے۔ تو یہ جو زیر بحث حدیث ہے، مسلم کی دوسری روایت اس کے مطلب کی یہ تائید کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا لم یدخل معہم الجنہ، اپنی رعیت کی خیر خواہی نہ کرنے والا ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، البتہ اپنے گناہوں اور زیادتیوں کی سزا پانے کے بعد
کسی وقت جنت میں چلا جائے تو یہ الگ بات ہے. یعنی آپ کو مجھے لگتا ہے اب بات سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، اپنی جو ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے. یعنی اس حدیث کے مطابق یعنی انسان جو ہے اگر اس نے مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن اس کے اپنی جو ہے وہ سزا بھگت کے، اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگت کے جو ہے وہ پھر جائے گا. تو رایا کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. جو فیسلٹیز، جو سہولیات وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ میرے لیے ہونی چاہیے، تو وہ اس کی عوام کے لیے بھی ہونی چاہیے نا. ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، ان کی عقل برباد کرنے کی ہر کوشش ناکام کرے. اس مقصد کے لیے قتل، ڈاکے، چوری، زنا، بہتان، شراب نوشی پر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدیں نافذ کرے. یعنی اسلام کو جو نافذ کرے، شریعت کو نافذ کرے معاشرے میں، تاکہ جو ہے یہ جتنے بھی ایسے کام ہیں برائیوں کے، یہ جو برائیوں کی جنیں ابتدا ہوتی ہے جہاں سے معاشرے میں، ان کو جو ہے وہ ختم کرنے میں پورا کردار ادا کرے. بے حیائی کو پھیلنے سے روکے، مظلوم کی فریاد سنے، رایا سے علیحدگی اور فاصلہ اختیار نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ وقت کے حاکم بنے، جا کے آپ دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھے رہیں اور اپنے ملک کی آپ کو خبر گیری نہ ہو. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، ملک میں آفتیں آئی ہوئی ہیں، تو آپ یعنی دوسرے ممالک کے جو ہیں وہ آپ دورے پر ہوں اور چہل پہل کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہ کے آپ نے ان کے درد کو بانٹنا ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حاکمیت عطا فرمائی ہے تو آپ نے جو ہے وہ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راتوں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جب خلیفہ وقت بنایا، امیر المومنین بنایا، تو ان کا کردار دیکھیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کی حال دریافت کرتے ہیں، بیس بدل کے جو ہے وہ لوگوں کے پریشانیوں جو لوگ پریشان ہیں ان کے جا کے گھروں میں راشن پہنچا کے آتے ہیں. کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی بھائی کون ہے جو ہمارے جو ہے وہ کام کر جاتا ہے، کون ہے جو ہمارے لیے یہ تمام ضروریات کی چیزیں مہیا کر رہا ہے. یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا، یعنی کسی کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے ہیں، دیکھا کہ باہر ایک بندہ جو ہے وہ پریشان بیٹھا ہے. بھائی پوچھا بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا بھائی آپ نے میری پریشانی سے کیا جائیں، آپ اپنا کام کریں جا کے. کہا نہیں بھائی بتائیں تو صحیح کیا کام ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا جی میں یعنی میری جو بیوی ہے وہ زچگی کا وقت بالکل قریب ہے، لیکن میں کوئی دائیا ہی مجھے مل نہیں رہی اس طرح. تو کیا سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور لا کے جو ہے وہ ان کے گھر میں بھیجا. ان کی بیوی نے جو ہے وہ دائیا کے فرائض سارے انجام دیے. تو یعنی اس سے کے متعلق وہ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے. یعنی اگر آپ کو دوسروں کی فکر ہی نہیں ہے، دوسروں کو آپ کو جو ہے وہ درد ہی نہیں ہے، دوسروں کی پریشانی کو آپ اپنی پریشانی ڈکلیئر نہیں کرتے، تو پھر کس طرح کے آپ مسلمان ہیں؟ کیونکہ مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہے. یعنی جسم کے کسی ایک حصے کو اذیت پہنچے، پورا جسم جو ہے وہ اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے. تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ دوسرے مسلمان پر ظلم ستم ہو رہا ہے، دوسرے مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، دوسرے مسلمان پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اور آپ عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. مسلمان ایسے نہیں ہوتے. اگر آپ کو اللہ نے حاکم بنایا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنی اتنی دیر تک آپ چین سے بیٹھے نا جب تک آپ پوری اپنی تگ و دو، اپنی سٹرگل کو جو ہے وہ صرف نہیں کرتے لوگوں کی ضروریت کو پورا کرنے میں. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا تو اس کے متعلق آپ کو پوچھا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یعنی تمام لوگوں سے زیادہ اس کام کے اہل معلوم، یعنی اموال اور دوسرے فوائد کی تقسیم میں عدل کرے. ایسا حکمران اللہ کے ہاں بہت ہی بلند درجے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی جو اچھے طریقے سے سارے فرائض سارے انجام دیتا ہے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یعنی 7 خوش قسمت ایسے لوگ ہیں، 7 قسم کے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. یعنی سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ کے گرمی برسا رہا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہیں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے پیٹ تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں اعمال کی وجہ سے ہے وہ غوطہ زن ہو رہا ہے. لیکن اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں وہ بھی سب سے پہلے وہ ہوگا جو عادل حکمران ہے. یعنی عادل حکمران دنیا میں انصاف کو قائم کرنے والا ہے.
ایسے یعنی حکمران کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اگر وہ دنیا کے اندر رہ کے عدل کرنے والا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی الحکم واہلیہم وما ولو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں ہاتھ یعنی نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہیں، لیکن کس طرح کے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ طویل کرنا یہ مسلمانوں کے شان شیان نہیں ہے، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہیں اس طرح ہی ہیں، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور کیسے ہیں کس طرح کے ہیں، نعوذ باللہ کہ ہمارے جیسے ہیں، اس طرح کی طویل ذہن میں لانا اس سے منع کیا گیا ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح کے دونوں دائیں آتے ہیں اور کس طرح ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، یہ جو ہے جملہ یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ دائیں سائڈ پہ ممبروں پر برجماد ہوں گے ایسے لوگ جو دنیا میں رہ کر عدل کرنے والے ہیں، عدل کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات کو جو ہے وہ کرنے والے ہیں، اور گھر والوں میں جس کی بھی ذمہ دار ہیں وہ بھی عدل کرتے ہیں، یعنی گھر کے اندر جو ذمہ داران ہیں یعنی ہوتا ہے بچوں کے اوپر اس کے والدین ذمہ داران ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا دیگر معاملات میں یعنی کوئی کاروبار ہے، کوئی مینجمنٹل سسٹم ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ عطا کیا تو وہ بھی جو ہے وہ ذمہ داری میں آتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اپنے معاملے میں عدل کرنا چاہیے۔ خیر خواہی کے مقابلے میں دھوکہ ہے، یعنی خیر خواہی کے مقابلے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ دھوکہ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اپنی خواہش یہ نفس کو جو ہے مقدم رکھے، اپنے نفس کی جو خواہش ہے، اپنے نفس کی جو وشیز ہیں اس کو جو ہے وہ سامنے رکھے، اس کو مقدم رکھے، دوسروں کی فکر نہ کرے، تو رایا کی جان مال آبرو برباد کرے، حدود اور جہاد کو باطل کرے، یعنی کہے کہ یہ حدود اور جہاد کو باطل کر رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے مال میں اپنی مرضی سے ناحق تصرف کرے، ان پر ظلم کا مداوع نہ کرے، ناجائز ٹیکس لگا کر ان کی زندگی تلخ کر دے، مفسدوں کو رعایت پر ظلم کی کھلی چھٹی دے دے، حکومت کی ذمہ داریوں پر اہل لوگوں کی بجائے اپنی خوشامد کرنے والے یعنی جا بجا حمایت کرنے والے یا نااہل مفسد لوگوں کو مقرر کرے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عہدوں پہ لے کے آئے جو اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، جو جناب ان کے اپنے عزیز و اقارب ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی تعلق کی بنا پر جو ہے وہ ان کو پوسٹوں پہ نافذ کرے، تو یہ ایک عدل والا کام نہیں ہے، یہ ایک ظلم ہے، باطل ہے، اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ایسے حکمرانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے اور جنت حرام ہونے کی وعید سنائی ہے۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک اگلی حدیث ہے، یعنی جو ہمارے اس نصاب کی، ایک تو یہ حدیث تھی نا 50 اور اس سے آگے والی حدیث ہے 51، امت پر مشقت ڈالنے والے حاکم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا، یعنی اس سے اگلی جو حدیث ہے ہمارے نصاب کی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ۔ یہ مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ جو شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنا، یعنی جو کوئی شخص میری امت کے کام میں سے ذمہ دار بنا پھر اس نے ان پر مشقت ڈالی تو اس پر مشقت ڈال، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کس شخص کے لیے؟ جو فرمایا میری امت میں کسی چیز کا ذمہ دار بنے پھر اس نے جو ہے ان پر مشقت ڈالی ہے، لوگوں پر مشقت ڈالی ہے، اے اللہ تم بھی ان پر مشقت ڈال۔ یہ صحیح مسلم میں مکمل حدیث اس طرح کی ہے کہ عبد الرحمن بن شماس سے فرماتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی بات پوچھنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا تم کن لوگوں سے ہو؟ میں نے کہا میں ایک مصری آدمی ہوں۔ فرمانے لگی تمہاری اس لڑائی میں تمہارا ساتھی یعنی امیر تمہارے لیے کیسا رہا؟ اس نے کہا ہم نے اس کی کسی بات کو ناپسند نہیں کیا، اگر کسی آدمی کا اونٹ مر جاتا ہے تو وہ اسے اونٹ دے دیتا ہے، غلام فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غلام دے دیتا ہے، اور خرچے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خرچہ دے دیتا تھا۔ فرمانے لگیں اس نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے متعلق جو کچھ کیا وہ مجھے تم سے وہ حدیث بیان کرنے سے مانے نہیں ہو سکتا جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے اس گھر میں بیان کرتے ہوئے سنی۔ کیا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی؟ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا
فرافا کا بہم فارق بھی، یا اللہ جو شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز کا ذمہ دار بنا پھر ان پر مشقت ڈالی تو ان پر مشقت ڈال، جو شخص میری امت کے کام میں کسی چیز کا ذمہ دار بنا پھر اس کے ساتھ نرمی کی تو اللہ تم بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میرے حجرے میں، سید عائشہ فرماتی ہیں یہ میں نے حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی۔ تو اس حدیث میں مسلمانوں کے بادشاہوں، وزیروں، افسروں، ججوں، فوجی کمانڈروں، اساتذہ کرام، کسی بھی قسم کے ذمہ داری رکھنے والوں کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان پر سختی کرنے اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر مشقت ڈالنے والے کے حق میں بد دعا فرمائی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی امت پر مشقت ڈالتے ہیں، لوگ اپنی رعایا پر مشقت ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پر مشقت ڈالے، اور نرمی کرنے والے کے حق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، اللہ جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق بننا ہے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا مستحق بننا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں تو جو ہے ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق بنیں، اور اللہ جو ہے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق بنائے، اور صحیح معنوں میں اپنے جتنے بھی فرائض ہیں کسی بھی قسم کے اگر ہم ذمہ دار ہیں تو اس کو پورے جو ہے اویئرنس کے ساتھ، پورے جو ہے وہ نظم و ضبط اور عدل کے ساتھ جو ہے پورے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں نے اپنی رعایا پر بے شمار مشقتیں ڈال رکھی تھی، یعنی وہ اپنی رعایا کو ملاقات کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، لوگ روزانہ آ کر کھڑے رہ کر ملاقات سے محروم واپس چلے جاتے، ان کی درخواستیں مہینوں بلکہ سالوں تک فائلوں میں ہی دبی رہتی، افسر اور کلرک اپنی خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں یہی صورتحال ہے، اگر آپ کو کوئی ضرورت کے پیش نظر کسی جگہ پہ، کسی عدالت میں، کسی کچہری میں جانا پڑتا ہے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ سارے جانتے ہیں۔ اس لیے اور یعنی آنے والے جو ہیں ہر روز کل آنے کے لیے کہہ کر نام لے کر جو ہے واپس بھیجیں بھائی کل آیا جی آپ کا کل کام ہو جائے گا، ایسے ہی جو ہے وہ کئی سال گزر جاتے ہیں بلکہ نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا کام اور آپ کی عدالتوں میں جو وہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں وہ جناب کئی 100 سال بعد جا کے ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو خواہ کوئی کتنی مصیبت میں پھنسا ہوا وہ افسر صاحب میٹنگ یا ہاتھ سے فارغ ہی نہیں ہوتے، یعنی وہ یا میٹنگ میں ہے یا وہ جو ہیں وہ بات میں جی تشریف فرمائیں وہ فارغ ہوں گے پھر آپ کی بات سنیں گے۔ تو برسر اقتدار لوگ اپنی رعایا کو روزگار میں سہولت میسر کرنے کی بجائے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، کوئی صنعت لگانا چاہے یا کاروبار کرنا چاہے یا لائسنس کی پابندی ہے، لائسنس حاصل کرنے کے لیے بے شمار محکموں کے دفتروں میں در بدر پھرنا پڑتا ہے، افسروں کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنی اصل آمدنی چھپا کر یا رشوت دے کر جان چھڑائیں، تو اگر رشوت نہ دیں یا سچ کہیں تو اپنے تمام سرمایہ ٹیکس میں دینے اور کاروبار ختم کرنے کے باوجود گورنمنٹ کے جو یہ ناد ہندہ اور پولیس کے مطلوب یعنی وہ مطالبے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو حکومت کو صرف پیسے بٹورنے اور اپنے اقتدار مضبوط کرنے سے غرض ہوتی ہے، ڈاکے مارنے والوں، دہشت گردوں، قاتلوں، عزتیں لوٹنے والوں کی کھلی چھٹی ہے، وہ بے شک جدید ترین اسلحہ استعمال کریں مگر اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے والوں پر لائسنس کی پابندی ہے، اگر یعنی لائسنس نہ لے سکیں تو صرف گھر رکھنے پر ہی لمبی قید یا پھانسی کے لیے تیار رہیں جی، اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی جائیداد چھین لی جائے گی، وہ انصاف کے لیے عدالت میں جانا چاہے تو حکمران نے اس کے لیے اتنی مشقتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اگر وہ سمجھدار ہو تو عدالت کی مشقتیں برداشت کرنے کے بجائے وہ اپنی پہلی مظلومیت پر ہی صبر شکر کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہی جس عدالت میں جا رہا ہے اس میں اللہ کے قانون جو کہ سراسر آسانی اور رحمت ہے کی بجائے کفار کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے، تو سراسر مشقت اور فطرت کے خلاف ہے، تو پھر اس عدالت میں وہ اپنی زبان میں اپنا مدعا پیش نہیں کر سکتا کیونکہ عدالت کی زبان انگریزی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وکیل کرے، اور جس کے گھر پہلے ہی لٹ چکا ہے وہ وکیل کی فیس کہاں سے لائے گا؟ بھائی وکیلوں کی بھی فیسیں جو ہیں وہ آج پوری نہیں ہو رہی، ان کے جو ہے نخرے نہیں برداشت ہو رہے، اتنی فیس دو گے تو جو ہے میں آپ کا جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ دائر کروں گا عدالت میں، تو پھر عدالت سے انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے پیسے دینے پڑیں گے، انصاف خریدنا پڑے گا، اگر عدالت کی فیس نہیں دے سکتا تو یہ شخص انصاف کا حقدار ہی نہیں، عدالت کی فیس، وکیل کی فیس، دوسرے واجبات ادا کرنے کے بعد یہ جتنی بھی درخواستیں ہیں دے کر اب اسے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے مقدمے کی سماعت کب شروع ہوتی ہے، کبھی جج جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں، کبھی ہفتہ وار چھٹی ہے، کبھی وکیل جو ہے وہ فارغ نہیں ہے، کبھی جج دوسرے مقدموں میں مصروف ہے، لمبی مدت انتظار کرنے کے بعد اگر سماعت شروع ہو بھی جائے
تو تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ڈلتی جاتی ہے. تو اگر فیصلہ ہو بھی گیا پھر ہائی کورٹ میں نئے سرے سے وہی چکر شروع ہو گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا مرحلہ، یعنی ہر عدالت کے لیے نئی فیس، نیا وکیل، انتظار کا نیا حوصلہ چاہیے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اس انتظار میں زندگی سے گزر جاتے ہیں. یعنی وہ ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ آہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یعنی اگر کوئی بے گناہ پولیس کی ہتھے چڑھ بھی گیا ہے تو اسے اپنی صفائی کے لیے ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا. واقعی اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ فوراً جو ہے وہ اس کی تحقیق کر کے اسے سزا دے، فارغ کر دیا جائے، وہ اپنی سزا سننے کے لیے جو ہے وہ سالہ سال تک جیل میں سڑتا رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں، یعنی ایسی چیزوں کو مشقت یعنی معاشرے میں نافذ کرنا، یہ جو ہے وہ شان شیان نہیں ہے. تو آسانیاں بانٹنے والے بنیں، اپنے معاشرے میں آسانیاں بانٹنے والے بنیں، اپنی جو ہے رعایا میں آسانیاں بانٹنے والے بنیں. تو مسلم رعایا پر مشقت ڈالنے کے یعنی وبال کس قدر یعنی زیادہ ہو رہے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ اپنی امت پر نرمی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی کتنی برکات ہیں. یعنی امت اسلامیہ کے حکمران اگر اپنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اپنے اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی نہیں کرتے، ان پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کرتے ہیں، انہیں چوروں ڈاکوؤں سے بچاتے ہیں، انہیں اسلحے کی تربیت دے کر اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ حکم دے کر چوروں اور ڈاکوؤں کے کفار کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا کام ہے. تو ان ایسے لوگوں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رزق کے اندر فراوانی پیدا ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے. اور 40 دن تک مسلسل ہونے والی رحمت کی بارش یعنی آج کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ایسی کیوں مصیبتیں یا پریشانیوں میں لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہیں. یعنی یہی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے، ہم نے انہیں ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑ لیا. آج ہم پر جو ہے طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کے سبب بن رہے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی جناب تباہی بربادی ہے کیا، کبھی جو ہے وہ یعنی مہنگائی کا جو ہے، کبھی ظالم حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی ایز سمجھ لیں کہ پنشمنٹ، سزا کے طور پر ہمیں یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ ڈر جائیں، ابھی بھی آپ ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اگر ایسے نہیں کرتے تو اس کا وبال جو ہے رعایا پر ہوتا ہے. تو مسلم ممالک کے حکمرانوں نے جب اللہ کے حکم کے برعکس اپنی رعایا پر بے حد مشقتیں ڈالنی ہیں، جن کی یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بد دعا کے مطابق ان پر بے شمار مشقتیں ڈال دی ہیں. یعنی وہ اپنے بدعمالیوں، ظلم و ستم کی وجہ سے ہر وقت حکومت چھن جانے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں. حکومت قائم رکھنے کے لیے اپنوں پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے یہود و نصارہ دوسرے کفار پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسرے ممالک سے جا کے جو ہے وہ عہد و پیمان کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہیں وہ معاملات کرتے ہیں. جس قدر ملت اسلامیہ پر ٹیکس و تاوانوں کی مشقت بڑھاتے ہیں، سود کے خونی پنجے میں جکڑتے ہیں، تو اس قدر دنیا بھر کے کفار کے مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنے بھی یعنی یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، سودی کاروبار، یہ دیکھ لیں جو ہیں وہ کس قدر جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے وہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے میں جو ہے وہ فساد برپا ہوگا، معاشرے میں جو ہے وہ یعنی صحیح معنوں میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکے گا، معاشرے میں فساد برپا ہوگا اور یہ طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب بنے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو یہ فساد برپا ہے، یہ انسان کے اپنے کمائے ہوئے ہاتھوں کا اجر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صحیح معنوں میں اگر ہم کسی بھی اگر اپنے گھر میں ہم اگر ذمہ دار ہیں، اگر کسی جناب ہم اپنے کسی کام میں ذمہ دار اگر ہمیں بنایا گیا تو ہم پورے عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے سارے انجام دیں. تو یہ جو پیچھے والی حدیث ہے، اس سے یعنی اس سے کیا یعنی رعیت کے دھوکے یا اس پر یعنی جنت کو حرام کیا گیا، تو اس سے ہمیں کیا تربیتی پہلو مل رہا ہے کہ قیادت اور ذمہ داری صرف منصب یا رتبہ نہیں ہے. یعنی قیادت مل جانا یا رتبہ یا منصب مل جانا یہ جو ہے وہ ایک بندے کے یہ نہ سمجھے کہ میرا سٹیٹس اونچا ہو گیا، بلکہ یہ امانت ہے، تو اس کو امانت سمجھ کے اس کو پورا کرنا چاہیے. رعایا اپنی ذمہ دار افراد کے ساتھ خیانت اور دھوکہ دہی دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنی رعیت کے ساتھ خیر خواہی، عدل اور شفافیت اختیار کرے. دھوکہ دہی یا بد دیانتی یہ جنت سے محرومی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو یہ جو حدیث نمبر 51 ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے کیا تربیتی پہلو نکل رہے ہیں کہ قیادت کا اصل جوہر رعیت پر آسانی ہے اور سہولت فراہم کرنا ہے. یعنی آپ
ایز اے سسٹر ہیں، ایز اے مدر ہیں، ایز اے جو وائف ہیں، تو آپ تمام اپنے گھر کے معاملات کو اچھی طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ ادا کریں. اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں عدل و انصاف کی فضا کو قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کریں. پریشانی اگر آ بھی جاتی ہے یا تلخ کلامی ہو بھی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ نرمی کرنے والے بنیں. اگر آپ نرمی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر نرمی کرے گا، آپ پر جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے گا، آپ پر جو ہے وہ آسانیاں بانٹنے والے بنو گے، اللہ جو ہے تم پر آسانیاں بانٹنے والے بنے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اگر یہ تمام آپ کام کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اچھا یعنی طریقہ، اچھے اصول قائم ہوتے ہیں. تو یہ اصول صرف حکمران کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ذمہ دار، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، سربراہ ہے، بیوی، شوہر، پر سب پر لاگو ہوتے ہیں. تو دین آسانی اور سہولت کا دین ہے، لہٰذا قیادت میں سختی کی بجائے آسانی اور حکمت کی روش اختیار کریں. تو یہ دونوں احادیث ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہیں کہ قیادت اور ذمہ داری کا دروازہ امانت اور خیرخواہی سے کھلتا ہے، اور دھوکہ دہی سختی سے بند ہو جاتا ہے. اگر آپ نرمی کر رہے ہیں، خیرخواہی کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ دروازہ کھل رہا ہے ہمارے لیے. اگر ہم سختی کر رہے ہیں تو یہ دھوکہ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو ریت کی خیرخواہی دراصل اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، رضا کے یعنی سبب ہے، ذریعہ ہے. تو اس پر ظلم کرنا وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں، چاہے ہم والدین ہیں، اساتذہ ہیں، سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ہر مقام پر رعایا کے ساتھ شفقت، شفافیت، عدل، محبت، شفقت کو لازم پکڑنا چاہیے. یاد رکھیں قیادت عزت نہیں ہے بلکہ امانت ہے، اور رعایا پر آسانی کرنا دراصل اپنے لیے جنت کا سامان تیار کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ